ابن انشا سے میری دوستی 1951 میں شروع ہوئی۔ ان دنوں میں ریڈیو پاکستان کے خبروں کے محکمے میں سب ایڈیٹر تھا، اور میرے ذمے یہ کام تھا کہ بڑی خبروں کے بعد جو چھوٹی چھوٹی خبریں ہوتی ہیں ان کو انگریزی میں لکھوں، جن کا ترجمہ ابن انشا کرتے تھے۔ میں ان دنوں جس گھر میں رہتا تھا کراچی میں، وہ قریب تھا جمشید روڈ کے ان سرکاری کوارٹروں کے جن میں سے ایک میں ابن انشا رہتے تھے۔ سو اکثر ہم ایک ساتھ ہی ریڈیو پاکستان، پرانا ریڈیو پاکستان، وہاں جایا کرتے تھے۔ اور جس شام ہماری ڈیوٹی نہیں ہوتی تھی تو ہم لوگ گرو مندر سے لے کر اور کلفٹن کے پل تک پیدل آیا اور جایا کرتے تھے۔ یہ ایک پیروڈی ہے۔ پیروڈی ادب کی وہ صنف ہے جس میں کسی بڑی، چھوٹی بھی لیکن زیادہ تر بڑی ادبی تخلیقوں کی مزاحیہ نقالی کی جاتی ہے۔ تو ابن انشا کو اس صنف میں بھی بہت بڑا کمال حاصل تھا۔ ایک اور پیروڈی پیش کرتا ہوں، اس کا عنوان ہے استاد مرحوم۔ استاد مرحوم کے پورا نام ان کا حضرت شاہ الہ الدین چراغ چشتی نظامی ریواڑوی تھا۔ ہمارے اسکول میں اردو اور فارسی پڑھاتے تھے۔ وطن کی نسبت اردو تو ان کے گھر کی لونڈی تھی، فارسی ایک طرح سے ان کے گھر کی زبان تھی۔ عربی کے بھی فاضل تھے، ماشاء اللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور ایسے کئی عربی جملے بے تکان بولتے تھے۔ ہاں، انگریزی کی لیاقت انہوں نے خود پیدا کی تھی، اس پر راکن کو بھی حیرت ہوتی تھی۔ ایک بار ایک دیہاتی منہ اٹھائے، ہم ان کی کلاس میں گھس آیا، حضرت نے فوراً انگریزی میں حکم دیا، گیٹ آؤٹ۔ اسے تعمیل کرتے ہی بنی۔ علاقے کا مال افسر ایک انگریز تھا، ایک روز اسکول میں نکل آیا اور آدھا گھنٹہ گفتگو کرتا رہا۔ استاد مرحوم برابر سمجھتے تھے اور سر ہلاتے تھے، بلکہ بیچ بیچ میں موقع و موقع یس یس اور پلیز پلیز بھی کہتے جاتے تھے۔ پرانے بزرگوں، حالی، سر سید شبلی وغیرہ کے متعلق سنا ہے کہ انگریزی سمجھتے تھے لیکن بولنے سے پرہیز کرتے تھے۔ ایک روز ایک انگریزی کی کلاس میں، ہماری کلاس میں گھس آئے استاد مرحوم اور پوچھا، لڑکو بتاؤ تو ماش کی دال کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ سب چپ، کون بتاتا؟ پھر سوال کیا، کریلے کی انگریزی کیا ہے؟ یہ بھی کوئی نہ بتا سکا۔ سب ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ استاد مرحوم نے بتایا اور انگلش ٹیچر کھول کر اس کی تصدیق بھی کرا دی۔ یہ انگلش ٹیچر جو کتاب ہے، یہ انگریزی کے علم کا قاموس ہے۔ سفر و حضر میں یہ استاد مرحوم کے ساتھ رہتی تھی، اور بڑے بڑے انگریزی دان ان کے سامنے آنے سے کتراتے تھے کہ خدا جانے کب کس ترکاری کا انگریزی نام پوچھ لیں۔ انگریزی کی تحریر پر ان کی قدرت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ دستخط ہمیشہ انگریزی ہی میں کرتے تھے۔ استاد مرحوم عموماً ان کو مشاعروں میں نہیں بلایا جاتا تھا کیونکہ یہ سب پر چھا جاتے تھے، اچھے اچھے شاعروں کو خفیف ہونا پڑتا، خود بھی نہ جاتے، کہتے کہ مجھ فقیر کو ہنگاموں سے کیا مطلب ہے۔ لیکن جبلی کا مشاعرہ ہوا تو ہمارے اصرار پر وہاں گئے، اور ہرچند کے مدعو نہ تھے، منتظمین نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ دیوانہ کسمنڈی، خیال گڑگانوی اور حضرت بانس بریلوی جیسے اساتذہ اسٹیج پر موجود تھے۔ اس کے باوجود استاد مرحوم کو سب سے پہلے
دعوت دی گئی کہ وہ اپنا کلام سنائے۔ وہ منظر اب تک راقم کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہے کہ استاد مرحوم تمکنت سے قدم اٹھائے، مائک پر پہنچے اور ترنم سے اپنی مشہور غزل پڑھنی شروع کی۔ ہے رشتہ غم اور دل مجبور کی گردن، ہے اپنے لیے اب یہ بڑی دور کی گردن۔ ہال میں ایک سناٹا چھا گیا، لوگوں نے سانس روک لیے۔ استاد مرحوم نے داد کے لیے صاحب صدر کی طرف دیکھا، لیکن وہ ابھی تشریف نہ لائے تھے۔ کرسی صدارت خالی پڑی تھی۔ دوسرا شعر اس سے بھی زوردار تھا۔ صد حیف کہ مجنوں کا قدم اٹھ نہیں سکتا، اور دار پہ ہے حضرت منصور کی گردن۔ دوسرا مصرع تمام نہ ہوا تھا کہ داد کا طوفان پھٹ پڑا۔ مشاعرے کی چھت اڑنا تو سن رکھا تھا، دیکھنا آج اتفاق آج ہوا۔ اس دن کے بعد صدر کے مشاعرے والے استاد مرحوم کا ایسا ادب کرنے لگے کہ اگر استاد کبھی کبھی مجبور ہو کر پیغام بھیج دیتے کہ میں شریک ہونے کے لیے آ رہا ہوں، تو وہ خود معذرت کرنے کے لیے دوڑے آتے کہ آپ کی صحت اور مصروفیت اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایسی دیدہ زیب شخصیتیں چشم فلک نے کم ہی دیکھی ہوں گی، جیسے استاد چراغ رحمۃ اللہ علیہ، قد 5 فٹ سے نکلتا ہوا اور جسم بھرا بھرا، خصوصاً کمر کے آس پاس، سر پر میل خورے کپڑے کی ایک ٹوپی اور اس کے ساتھ کی شیروانی۔ راکن نے کبھی ان کو ٹوپی کے بغیر نہ دیکھا۔ ایک بار خود ہی فرمایا کہ ایک تو یہ خلاف تہذیب ہے، دوسرے کبوے ٹھونگے مارتے ہیں۔ ایک ہاتھ میں 6 انگلیاں تھیں، جس کی وجہ سے 11 تک بآسانی گن سکتے تھے۔ حواس پر ایسا قابو تھا کہ جس محفل میں چاہتے بیٹھے بیٹھے سو جاتے اور خراٹے لینے لگتے، پھر آپ ہی آپ اٹھ بیٹھتے۔ کھانے کا شوق ہمیشہ سے تھا، خصوصاً دعوتوں میں۔ فرماتے کھانے میں 2 چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے، اچھا ہو اور بہت ہو۔ کھانے کے آداب کا ذکر کرتے تو فرماتے کہ سب سے پہلے شروع کرو اور سب سے آخر ختم کرو۔